ہر دور کے جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کی تحقیق تقریباً ایک جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مخالفین کی تحقیق تھی وہ یہی تھی کہ جو مخالف تھے محسوس کر رہے تھے کہ اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کے افراد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آخر اس کے اندر اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ اسلام سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کیوں غور کر رہے ہیں؟ تو تحقیق سے ان کے سامنے نتیجہ یہی آیا کہ دو چیزیں ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اگر اسلام غالب آ جاتا ہے تو دوسری جو جماعتیں ہیں وہ تو ملیے میٹ ہو کر کے رہ جائیں گی، دوسری جماعتوں کی تو دکانیں بند ہو کر کے رہ جائیں گی اگر اسلام غالب ہو گیا۔ اور اسلام سے لوگ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ دو چیزوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن۔ جو بندہ بھی معتدل ذہن کے ساتھ قرآن کے اوپر غور کرتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے آپ کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اسلام کو مغلوب رکھنا ہے، لوگوں کو اسلام کے قریب آنے سے روکنا ہے، تو لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو متنازع بنا دو۔ ایک، قرآن کو لوگوں کے درمیان متنازع بنا دو، اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کرو۔ جب قرآن سے لوگ متنفر ہوں گے اور محمد سے لوگ متنفر ہوں گے تو اسلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب اسلام کے قریب نہیں آئیں گے تو اسلام مضبوط نہیں ہوگا، غالب نہیں ہوگا۔ اب پھر انہوں نے جس وقت یہ نتیجہ نکالا تو پھر کیا کہا؟ پھر قرآن سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پراگندہ، پریشان کن خواب ہے، رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح کو لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کبھی اس قرآن سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو کہا یہ شاعری کی کتاب ہے، اور کبھی قرآن سے متنفر کرنے کے لیے کہا کہ من گڑت کتابیں خود لکھیے اور اللہ کی طرف اس کا وزن بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، خود لکھیے۔ اور کبھی اس قرآن کے حوالے سے کہتے کہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، جیسے اسفندیار بادشاہ کے قصے، اس کے اندر بھی فرعونوں کے قصے ہیں، اس کے اندر بھی قارونوں کے قصے ہیں۔ اور کبھی اس کتاب کے حوالے سے کہا کہ جادوگری کی کتاب ہے۔ اس طرح کہہ کر کے لوگوں کو اس قرآن سے متنفر کرنے کی کوشش کی کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ دوست قبیلے کا سردار آدمی تھا، طفیل بن عمر اس کا نام تھا، مکہ کو آتا ہے تو پہنچ کے اس کے پاس اس کے کان بھرے کہ فلاں شخص سے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اس کو بھی آبائی دین عزیز تھا، اپنے کانوں کے اندر بھی روئی ٹھونس لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میرے کانوں کے اندر آ نہ جائے۔ لیکن پھر یہ اپنے آپ کو بیٹھ کر کے ملامت بھی کرتا ہے کہ اے طفیل، تو شاعر ہے، سمجھدار آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کی بات کو سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر اچھی بات ہوئی تو قبول کر لیں گے، اور بری بات ہو تو اے طفیل تم سے کون منوا سکتا ہے؟ تو کوئی کمزور آدمی نہیں ہے کہ جبراً کوئی تیرے اوپر بات منوا لے گا۔ اپنے آپ کو ملامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیاری پیاری گفتگو کی۔ شاعر تھا، اس کو کلام بھی سنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کلام سنایا جو اللہ کا کلام ہے، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اسی محفل میں مسلمان ہوا۔ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہوا بلکہ اپنے قبیلے دوست کو گیا، اس کے ہاتھ سے بہت لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لیے کیا انہوں نے الفاظ ایجاد کیے کہ آپ کے بارے میں مجنون مشہور کرایا، دیوانہ مشہور کرایا، آپ کو شاعر مشہور کرایا، اور بالآخر جادوگر مشہور کرایا۔ تو اس دور کے لوگوں کی تحقیق بھی یہی تھی کہ اسلام کو اگر مغلوب رکھنا ہے تو دو چیزوں کو لوگوں کے درمیان متنازع بنا دو۔ اس دور کے لوگوں کی تحقیق بھی یہی، اس دور کے لوگوں نے تھوڑا سا جدید طریقہ اختیار کیا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب قرار دیا۔ قرآن کے اندر جو قتال کی آیات ہیں اور اسلامی حکومت کی جو آیات ہیں اس کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن کو دہشت گردی کی
کتاب کہا ہے اور علامتی طور پر اس کو پھانسی دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد بنتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر اور جو جہاد کرنے والے دہشت گردی کا انہوں نے لیبل لگانے کی کوشش کی ہے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کارٹون بنائے ہیں کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک ایسے کارٹون بنائے کہ جس کے ساتھ بندوقیں وغیرہ ہیں، تاکہ اسلام کو غالب ہونے سے روک سکیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، بلکہ